اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق علیہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے رکوع اور سجود میں یہ دعا مانگا کرتے تھے: سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، اور آپ کی تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو میری بخشش فرما دے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. نماز سے احکام و مسائل سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلی بات جو ثابت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں اللہ کی تسبیح اور تحمید کے ساتھ دعا مانگی جا سکتی ہے. پہلے وہ حدیث گزری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو اور سجدے میں تم دعا مانگا کرو کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کی جائے. تو ان دونوں مقامات پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنے سے منع فرمایا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ دعا عموماً پڑھتے تھے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ دعا پڑھتے تھے. جب فتح مکہ ہو گئی اور سورہ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو یہ سورہ مبارکہ جہاں مسلمانوں کے لیے نصرت کا پیغام تھی، وہیں پر اس بات کا پیغام بھی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں وقت تھوڑا رہ گیا. یہی وجہ ہے صحابہ کہتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کو سن کر رو دیے اور ہم سمجھتے تھے کہ آپ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ اس سورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے پر جو ہے وہ ایک دلیل سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ بعض کبار صحابہ نے یہ شکوہ کیا کہ آپ اپنی مجلس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بٹھاتے ہیں جو عمر میں ہم سے کافی چھوٹے ہیں اور ہمارے اولادوں کے برابر کی عمر کے ہیں، اور ہماری اپنی بھی اولادیں یعنی شرف صحابیت کے ساتھ موجود ہیں، ان کو تو آپ نہیں بٹھاتے. جب یہ اعتراض ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے خیال میں یہ جو سورہ النصر ہے اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ تو تقریباً میرا جواب یہ تھا کہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کو نصرت ملے گی اور اب لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوں گے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے. پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر یہی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا اور آپ کے دنیا کے اندر ایام تھوڑے رہ گئے. آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ اصل معنی ہے اس صورت کا، اور اس لیے میں عبداللہ ابن عباس کو اپنی مجلس میں بٹھاتا ہوں کہ ان کے پاس قرآن کا علم، اور معلوم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں خصوصی دعا حاصل تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم اللہ نے دیا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کیجئے اور استغفار طلب کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود میں اس دعا کا اضافہ کر لیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی.
اسی ترتیب کے ساتھ فسبح بحمد ربک واستغفر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو آپ نے اللہ کے اس حکم کو اختیار کرتے ہوئے رکوع اور سجود میں کثرت کے ساتھ یہ کلمات ادا کرنے شروع کر دیے، اور اپنی آخری زندگی کی تمام نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ رکوع اور سجود میں اللہ سے اللہ کی تسبیح تحمید بیان کر کے مغفرت مانگنی چاہیے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انبیاء کا اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو امت کو تعلیم دینے کی، تاکہ امت کو بھی پتہ چلے کہ کس کس موقع پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. دوسرا، انبیاء کے گناہ عام انسانوں والے گناہ نہیں ہیں جس طرح ہمارے گناہ ہیں. جان بوجھ کر یا بھولے سے اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنا اور ایسے گناہ جو اللہ رب العزت کی سری نافرمانی ہے ان کا ارتکاب کرنا، انبیاء معصوم عن الخطا ہے. اس معاملے میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ ایسے گناہوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت کی سری معصیت کے کام ہیں. لیکن انسانی زندگی میں اجتہادی طور پر بعض جگہوں پر کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہاں پر کچھ فیصلے جو انسان ہوتے ہوئے وہ اجتہاد کرتے ہوئے کرتے ہیں، اس میں بسا اوقات صحیح فیصلہ نہ ہو پانا انبیاء کے لیے وہ بھی ایک گناہ ہی ہوتا. جیسے کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مواقع پر یہ بات کہی گئی، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کر دیا، آپ کو معاف کر دیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں ان کے عذر قبول کر لیے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان منافقین کی جو اصل حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آئے. اب یہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا جو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا، لیکن پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر عفو کا معاملہ ذکر کر کے اس کو ذکر کیا گیا ہے. اسی کی جیسی ملتی جلتی باتیں اور ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے قوم کو عذاب کی وعید سنائی اور اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے قوم کے پاس سے نکل گئے. اب یہ انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ آ جائے وہ ہجرت نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، انبیاء اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں. تو یہ استغفار جب انبیاء اجتہادی غلطیوں پر بھی کرتے ہیں تو ہم جو صراحتاً صریح غلطیاں گناہ اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کے استغفار طلب کریں. تیسری بات جو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کو انسان اللہ رب العزت جس انسان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، یعنی 60-65 سال زندگی مل جائے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو 60 سال زندگی مل گئی وہ اللہ کے سامنے کو عذر نہیں بیان کر سکے. تو جب اللہ نے جو انسان کی زندگی میں چند ضروری جو کام ہوتے ہیں وہ مکمل کر دیے، اتنی مہلت اس کو مل جائے، یعنی اس نے مال جو کمانا تھا وہ بھی کما لیا، جو نوکری کرنی تھی وہ بھی کر لی، جو کاروبار کرنا تھا وہ بھی کر لیا، شادی بیاہ بھی کر لیا، اولاد بھی بڑی ہو گئی، اولاد کی شادیاں بھی تقریباً کر دی، یعنی جملہ ذمہ داریاں تقریباً ادا ہو گئیں. اب تو اس بندے کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رغبت اختیار کرے، وہ متوجہ ہو کر اب عبادت کرے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اگر اللہ نے بڑھاپے کو اپنی یاد میں، اپنی عبادت میں، اپنے گھروں کو آباد کرنے میں، اپنی کتاب کے پڑھنے سمجھنے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائی. وگرنہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ عجیب ہی نیا ٹرینڈ ہے کہ بزرگ جو ہے وہ بازاروں میں بیٹھے ہیں، گھروں کے سامنے تھڑوں پہ بیٹھے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، بحث مباحثے ہی سن رہے ہیں، سیاست میں کیا ہو رہا ہے وہ اسی کو سن رہے ہیں، عجیب قسم کے مشاغل میں رکھے. پوری زندگی گزرنے کے بعد بھی اب آپ کو اس دنیا کے اندر یہ کچھ نظر آتا ہے تو پھر عقل اور شعور کہاں ہے؟ اب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے. جانے کا وقت تو سب کا ہی ہے خیر، لیکن جس کی عمر اتنی پہنچ گئی اس کا تو بہت ہی یقینی ہے. تو اب اس مرحلے پر بھی آ کر انسان اللہ کی طرف توجہ نہ کرے تو انبیاء میں سے سب سے عظمت والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرنے کے باوجود
اور کام بھی وہ کیا جو اللہ نے بتایا ہے، یعنی نبوت کا منصب اور اس کی ذمہ داریاں جب وہ بھی مکمل ہونے لگی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ کیا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ بس اب تسبیح اور اپنے رب کی حمد بیان کر کے اس سے استغفار طلب کرنے میں ایک خاصیت اختیار کر لیں، زیادہ رغبت اختیار کر لیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں۔ تو یہ رغبت نظر آنی چاہیے، جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھے اس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی جانب رغبت بڑھنی چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف توجہ بڑھنی چاہیے۔ سر کے اور داڑھی کے سفید ہوتے ہوئے بال انسان کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کے اندر مضبوطی لے کر آئیں، وگرنہ نئی نسل کے اوپر صرف یہ روب جھاڑنے کے لیے یہ جملہ نہ ہو کہ ہم نے دھوپ میں یہ بال سفید نہیں کیے۔ اگر آپ نے دھوپ میں یہ بال سفید نہیں کیے تو حقیقتاً شعور آنا چاہیے، اور سب سے بڑا شعور یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی سمجھ آ جائے اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں جانے والا ہوں اور مجھے اس کی تیاری کر۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔